بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اگر مجھے اپنی جاگیر بھی بیچنا پڑی تو میں اس سے بھی دریغ نہیں کروں گی، لیکن جب تک قانون آپ کو معاف نہیں کر دیتا میں آپ کو اپنی زندگی میں داخل نہیں کر سکتی۔ میں تمام عمر آپ کے انتظار میں بے کیف زندگی گزارنے کو تیار ہوں، مگر چند روزہ رفاقت کے بعد دوبارہ جدائی کا تصور بھی کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ آپ اس آخری مرحلے سے گزر جائیں جیلانی، یہ آپ یقین کریں کہ زندگی کے جس حصے میں بھی آپ یہاں آئیں گے مجھے اسی طرح اپنا منتظر پائیں گے۔ یہ میرا وعدہ ہے، مسند آرا کا وعدہ۔ میں حیرانی سے اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ اس نے بڑی عجیب شرط رکھ دی تھی میرے سامنے۔ میں اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیتا تو کون جانتا تھا کہ وہ مجھے دوبارہ آسمان دیکھنے کی بھی مہلت دیتے یا نہ دیتے۔ عدالت ایک بار سزائے موت سنا چکی تھی مجھے، لہٰذا میری گرفتاری کے بعد اب دوبارہ مجھے عدالت کے سامنے پیش کرنا ضروری نہیں۔ یہ بھی تو ممکن تھا کہ مجھے پکڑنے والے سیدھے تختہ دار پر ہی لے جاتے۔ تمہیں حالات کی سنگینی کا اندازہ نہیں ہے مسند آرا۔ اگر میں نے تمہارے کہنے کے مطابق اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیا تو یہ یقین کر لو دوبارہ تم مجھے دیکھ نہیں سکو گی۔ وہ لوگ مجھے پکڑتے ہی موت کی سزا پر عمل درآمد کر دیں گے۔ کوئی بات نہیں جیلانی، وہ جیسی چاہیں سزا دیں آپ کو۔ یہ چوہے بلی والا کھیل بہرحال ختم کر دینا چاہیے۔ اب قانون کے ہاتھ بہت دور تک پہنچ جاتے ہیں، آپ اس سے بچ تو نہیں سکتے۔ ایک نہ ایک دن تو اس کے ہاتھ آ ہی جائیں گے۔ سزا اس کے بعد بھی وہ آپ کو ضرور دے گا۔ پھر اس بے مقصد بھاگ دوڑ سے فائدہ؟ جو کچھ لکھ دیا گیا ہے آپ کے اور میرے لیے، اسے ہم دونوں میں سے کوئی بھی مٹا نہیں سکتا۔ آپ میری بات مان لیں اور تقدیر پر چھوڑ دیں سب کچھ، کہ آخر کار ایک دن ہونا وہی ہے جو لکھا جا چکا ہے۔ وہ جو کچھ کہہ رہی تھی ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ تقدیر سے کوئی نہیں لڑ سکتا۔ میں ایک سزا یافتہ جیل توڑ کر بھاگا ہوا قیدی تھا۔ پولیس کو میری تلاش تھی، وہ جگہ جگہ میری گھات لگائے بیٹھی تھی۔ میرا انجام وہی ہونا تھا جو عدالت نے میرے نام کے آگے لکھ دیا تھا۔ پھر میں یہ سب کچھ بھول کر کیوں چلا آیا تھا مسند آرا کے پاس؟ وہ علام اور مصائب کی چکی میں بہت پیسی گئی تھی۔ اب اسے سکون اور اطمینان کی چند گھڑیاں میسر آئی تھیں تو میں اپنا منحوس سایہ لے کر اس کی پرسکون دنیا برباد کرنے چلا آیا تھا۔ آج اگر وہ میری بات مان کر میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتی، اپنی جان و دل کا مالک تسلیم کر لیتی مجھے، تب بھی اس کی کیا ضمانت تھی میرے پاس کہ میں زندگی بھر اس کا ساتھ نبھا سکتا؟ میں تو خود اپنی زندگی کی ضمانت نہیں دے سکتا تھا۔ کچھ پتہ نہیں تھا کب میری بو سونگتی ہوئی پولیس وہاں پہنچ جاتی اور میرے ساتھ مسند آرا کی زندگی بھی زہر آلود ہو کر رہ جاتی۔ نہ ملنے کا غم اتنا شدید نہیں تھا جتنا شدید مل کے بچھڑ جانے کا غم ہوتا ہے۔ مجھے اس کی بات خاصی وزنی لگ رہی تھی۔ اس گھڑی مجھے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر وہ بولی، کیا بات ہے جیلانی، کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ اگر میری بات اچھی نہیں لگی ہے آپ کو تو میں مجبور نہیں کر رہی ہوں، آپ آزاد ہیں۔ اپنے بارے میں جو بہتر سمجھے فیصلہ کریں۔ بس اتنا خیال رکھنا کہ اگر مجھے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اولین شرط یہی ہے۔ میں نے ایک اداس مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے کہا، مجھے تمہاری شرط منظور ہے مسند آرا۔ میں خود بھی اب بہت تھک چکا ہوں بھاگتے بھاگتے، اور اب میرا رہا بھی کون ہے اس دنیا میں جس کے لیے یہ تگ و دو کروں؟ بالکل صحیح مشورہ دیا ہے کہ مجھے تقدیر کے آگے ہتھیار پھینک کر شکست قبول کر لینا چاہیے اپنی، کہ آخر تو ایک دن یہی ہونا بھی ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی۔ اب جائیں آپ جلدی سے جا کر پولیس کے حوالے کر دیں اپنے آپ کو۔ وہ بولی، وہ تو اب میں کر ہی دوں گا، لیکن ایسا کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اپنی لاہور والی کوٹھی اور تمام روپیہ تمہارے نام منتقل کر دوں تاکہ میرے بعد کوئی اور اس کا دعوے دار نہ کھڑا ہو جائے۔ لیکن میری بات مانے تو اپنا کل اثاثہ آپ کسی یتیم خانے یا کسی فلاحی ادارے کے نام کر دیں، یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ میرے پاس پہلے ہی کیا کمی ہے جو آپ مزید اضافہ کر دینا چاہتے ہیں؟ اس میں جو کچھ میرے پاس ہے اسی کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے مجھے اب تو۔ میں نے کہا، مسند آرا کیا بات ہے؟ میرا خیال ہے کہ تم اب تک ناراض ہو مجھ سے، میری کسی بات سے اتفاق ہی نہیں کر رہی ہو تم۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا اس کے بارے میں اب کوئی بات راز نہیں رہی ہے۔
آپ نے آہو کے دباؤ میں آ کر انجانے میں میرے ابا جی کے ساتھ جو کچھ کیا تھا اس میں آپ کا اتنا قصور نہیں تھا۔ آہو کی نمک حرامی کے ساتھ ساتھ ابا جی کے اپنے اعمالوں کی سزا تھی، وہ پھر بھی آپ کو اگر ان کی حیثیت کا علم ہوتا تو شاید آپ وہ کچھ نہیں کرتے۔ چنانچہ اب میں آپ کو ملزم نہیں سمجھتی، پھر ناراضی کا کیا سوال ہے؟ پھر کیا وجہ ہے؟ تم آخر میری کوئی بھی بات ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہو؟ میں نے چڑ کر پوچھا۔ وہ ایک لمحے میری آنکھوں میں جھانکتی رہی، پھر گردن جھکا کر بولی، دیکھیں جلانی، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں یا تو اسی طرح زندگی گزار دوں گی جس طرح آج گزار رہی ہوں۔ زندگی میں کسی تبدیلی کو میں اس وقت ہی قبول کروں گی جب سارا خوف، سارے خدشات مٹ جائیں گے۔ میں نے اس دولت اور اس جائیداد پر جس طرح بھوکے گدوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے، اس سے مجھے سخت نفرت ہو گئی ہے۔ میں اس جنجال سے دور بھاگنے لگی ہوں۔ میں یہ بالکل نہیں چاہوں گی کہ اس کی خاطر پھر کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤں۔ یہاں ضرورت مندوں کی کمی نہیں ہے۔ آپ اپنی جمع پونجی اور کوٹھی کسی ضرورت مند کو دے کر اس کی دعائیں حاصل کرنے کی کوشش کریں، شاید وہ ہمارے کام آ جائیں۔ ہماری زندگی میں بس انہی کی تو کمی ہے نا، کسی کے دل سے نکلی ہوئی دعاؤں ہی کی ضرورت ہے ہمیں۔ جلانی، آپ دل نہ چھوٹا کریں۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، پھر میں اب چلتا ہوں، واپس جا کر کچھ کام نپٹانا ہے مجھے۔ اس کے بعد تم اخبارات میں یہ خبر بھی پڑھ لو گی کہ مشہور اشتہاری مجرم غلام جیلانی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ آج رات یہاں رک کر آرام کریں، صبح چلے جائیے۔ اتنے لمبے سفر سے آئے ہیں، آرام کی ضرورت ہوگی آپ کو۔ نہیں مسند آرا، میں چاہتا ہوں جو کچھ بھی ہونا ہے جلد از جلد ہو جائے۔ دیر ہونے کی صورت میں ممکن ہے میرا ارادہ بدل جائے، دل میں بے ایمانی آ جائے اور میں پھر کسی اور طرف نکل جاؤں، کیونکہ شیطان کسی کو راہ راست اختیار کرنے نہیں دیتا آسانی سے۔ اگر ایسا ہے تو پھر ٹھیک ہے، میں آپ سے رکنے کے لیے اصرار نہیں کروں گی۔ جائیں، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ کسی بھی مشکل گھڑی میں آپ جب بھی میری ضرورت محسوس کریں، بے جھجک بلا لیں مجھے، میں سر کے بل آؤں گی آپ کے پاس۔ میں اکبر کوٹ سے واپس آ گیا۔ وہاں جا کر مایوسی اور بد دلی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آیا تھا۔ میرا خیال تھا مسند آرا نے نہایت ہی خوبصورتی کے ساتھ مجھے ٹال دیا تھا۔ وہ جانتی تھی اور اسے یقین تھا کہ جو شرط اس نے رکھی تھی اسے پورا کرنے کے بعد میں کبھی بھی دوبارہ اس کے پاس نہیں پہنچ سکوں گا۔ بچپن سے سنتا آیا تھا کہ آدمی کا دارو ہوتا ہے، مگر میرے ساتھ ایسا نہیں تھا۔ اس وقت مجھے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ میں عام لوگوں سے بالکل مختلف سا کوئی ایسا شخص ہوں جس کے معاملے میں انسانوں کے بارے میں سارے قاعدے قانون، تمام کے تمام قواعد و ضوابط درے کے درے رہ جاتے ہیں۔ میں نے زندگی کے بے شمار دن سایوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے گزار دیے تھے۔ میں شراب کے تعاقب میں دوڑتا رہا تھا آج تک، اور اب تہی دست اور تہی دامن کھڑا ایک شخص کو حیرت اور حسرت بھری نگاہوں سے تک رہا تھا۔ فاطمہ واپس چلی گئی تھی کیونکہ اس کے سامنے زندگی کا ایک اعلیٰ و عرفہ مقصد تھا۔ وہ اپنے آبائی وطن کو عیار اور مکار یہودیوں کی ریشہ دوانیوں سے بچانا چاہتی تھی۔ وہ میرے ساتھ رہ کر اپنے ملک، اپنی قوم سے غداری کی مرتکب نہیں ہو سکتی تھی۔ ٹھیک ہے کہ اس کے ہم وطن اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے، وہ ان کے لیے کچھ نہ بھی کرتی تو کوئی اسے الزام دینے والا نہیں تھا، لیکن اس کا اپنا ضمیر تو تھا۔ وہ تو اس کی اصلیت سے واقف تھا، وہ اسے کہاں چین لینے دیتا۔ ضمیر کی خلش تو آدمی کو زندگی بھر بے چین رکھتی ہے، اسے جانا ہی چاہیے تھا، اور وہ چلی گئی تھی۔ مسند آرا کو میں کوئی الزام اس لیے نہیں دے سکتا تھا کہ اس کے ساتھ محبت کے زبانی دعووں کے سوا میں نے کیا ہی کیا تھا۔ اس کے دکھ درد میں کتنا حصہ بٹایا تھا میں نے، اور نادانستگی میں جو کچھ کر چکا تھا میں اس کے ساتھ، اس کے بعد تو مجھے اس کے سامنے بھی نہیں جانا چاہیے تھا، اور شاید سربری خانم اگر مجبور نہ کرتی مجھے تو میں ادھر کا کبھی بھی رخ نہ کرتا۔ آخر میں نے کون سی بلائی کی تھی اس کے ساتھ جو امیدیں اور ارمان لے کر اس کے در پر جا پہنچا تھا۔ بہت ہی شرافت کا ثبوت دیا تھا اس نے کہ مجھے عزت سے بٹھا کر میری بات سن لی تھی۔ اسے تو چاہیے تھا حویلی کے اندر پاؤں نہ رکھنے دیتی وہ مجھے، اور باہر ہی سے کھڑے کھڑے رخصت
رخصت کر دیتی۔ مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں تھی، کوئی حق بھی تو نہیں تھا مجھے اس سے شکوے شکایت کرنے کا۔ میرے ساری جدوجہد تمام کی تمام تگ و دو آسیہ کے لیے تھی، اسی سے ابتدا کی تھی میں نے اور اسی پر آ کر انتہا ہو گئی تھی۔ وہ آسیہ ہی تھی جس کی خاطر میں نے ایک سیدھی اور سچی راہ چھوڑ کر اس راہ پرخار میں قدم دھر دیا تھا۔ وہ آسیہ اب کہاں تھی؟ اپنے بچے کو سینے سے لگا کر پیار کرنے کی حسرت دل میں لیے کوچ کر گئی تھی اس جہان فانی سے۔ ایک ہرس کے بندے کے چند بول میرے سارے خاندان کو کھا گئے تھے، اور میرا خاندان کوئی پہلا خاندان تو نہیں تھا جو ان طمع کے بندوں کی بنائی ہوئی ایک رسم پر قربان ہو گیا تھا۔ ایسے پتہ نہیں کتنے خاندانوں کو مٹی میں ملا دیا ہوگا اس رسم نے۔ دولت کے ان پجاریوں نے پتہ نہیں کتنے گھر اجاڑے ہوں گے، اس کا تو کسی نے حساب بھی نہیں رکھا ہوگا۔ کسی نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی ہوگی کبھی کہ وہ جو زخم دے کر جا رہا ہے کسی غریب کے سینے پر، وہ اسے جانور بھی ہونے دے گا یا نہیں۔ میرے باپ کا وہ بھائی، وہ میرا لالچ سے بھرا ہوا تایا اگر اپنے ڈاکٹر بیٹے کی قیمت نہ لگاتا تو میں کبھی گمراہ نہ ہوتا۔ وہ سیاہ رات ہی میری زندگی میں نہ آئی ہوتی کبھی، جس کے اندھیرے میں اپنی راہیں گم کر بیٹھا تھا میں۔ بدبختی کی انتہا تو یہ ہے کہ وہ آسیہ میری بہن، میری ماں جائی، جس کی حیات کے کانٹے چنتے چنتے میں نے خود کو لہو لہان کر لیا تھا، اپنی زندگی کو کانٹوں سے بھرے ہوئے ایک جنگل میں اتار دیا تھا۔ وہ پھر بھی آندھیوں کی زد میں آنے سے نہیں بچ سکی تھی۔ میں نے اس کے لیے پھول چننے کی کوشش کی، لیکن اس کی زندگی کانٹوں ہی میں الجھتی چلی گئی۔ ہم دونوں ہی بہن بھائی سیاہ بخت تھے، ہمارے حصے کی پرسکون گھڑیاں تو اسی دن تمام ہو گئی تھیں جس روز ہمارا اپنا خون بے وفائی پر آمادہ ہو گیا تھا، جس روز ہمارے تایا نے سارے رشتے ناطے توڑ کر حرص و طمع کی اینک اپنی آنکھوں پر چڑھا لی تھی۔ جب خون ہی پانی ہو جائے، اس میں شناخت کی بو نہ رہے تو پھر باقی کیا رہ جاتا ہے۔ انہوں نے آسیہ کو سہاگ کا جوڑا پہنانے کی بہت باری قیمت طلب کر لی تھی، اور میں نے وہ قیمت دینے کے لیے اپنی سیدھی سادی زندگی کو ایک المناک داستان بنا دیا تھا۔ اس داستان کے سارے ہی کردار ایک ایک کر کے رخصت ہوتے چلے گئے تھے۔ آسیہ اپنی ناکام حسرتوں پر ماتم کناں دنیا سے اٹھ گئی۔ میرا وہ یار وفا اب بھی جو میرے حصے کے دکھ بٹاتا اور قدم قدم پر مجھے جینے کا حوصلہ دیتا تھا، اور جس نے دنیا کو جان نثاری کا صحیح مفہوم سمجھایا تھا اور دوستی محبت اور خلوص کے معنی سمجھائے تھے، قیامت تک کے لیے مجھ سے بچھڑ گیا تھا۔ فیروز، شرافت علی گلزمان اور انور کمال جیسے انسان دوست، وطن دوست، مجاہد وطن کی سلامتی اور قوم کی آزادی پر قربان ہو چکے تھے، اور میرے پاس اپنی سیاہ بختیوں کے سوا کچھ بھی تو نہیں رہ گیا تھا۔ اب نہ میرا کوئی گھر بار تھا، نہ کنبہ، نہ رشتے ناطے والے، میرا کوئی مستقبل نہیں تھا۔ ایسے میں کسی اور کے مستقبل کی کیا ضمانت دے سکتا تھا میں؟ میرے لیے اس دنیا میں کیا کشش رہ گئی تھی؟ بس حادثات و سانحات کے عطا کردہ کچھ تجربات تھے۔ کتنے تلخ تجربات حاصل ہوئے تھے مجھے، یہاں کتنی بار مرا تھا میں، اور کتنی بار زندگی میں نے موت کے منہ میں ہاتھ ڈال کر چھینی تھی، اس کا کوئی حساب نہیں تھا، نہ میرے پاس اور نہ کسی اور کے پاس۔ قانون تو بہت پہلے ہی مجھ سے زندہ رہنے کا حق چھین چکا تھا، اور اسے میری تلاش تھی تختہ دار پر لٹکانے کے لیے، صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دینے کے لیے، اور میں اس سے بھاگتا پھر رہا تھا، اپنی جان بچاتا پھر رہا تھا، اور اب مجھ میں مزید ہمت نہیں رہی تھی بھاگنے کی۔ میں تھک کے چور ہو چکا تھا، پاؤں میرے لہو لہان ہو چکے تھے۔ آخر کوئی حد ہوتی ہے کسی بات کی۔ کتنا طویل عرصہ ہو گیا تھا مجھے قانون کے ساتھ آنکھ مچولی کا یہ کھیل کھیلتے ہوئے۔ میرے پاؤں شیل ہو چکے تھے اور قدم بری طرح لڑکھڑانے لگے تھے، اور اس سے پہلے کہ میں تھک کر کہیں گر پڑتا اور فرصت کے سارے لمحے ختم ہو جاتے، میں باقی رہ جانے والا کام بھی نپٹا لینا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں نے اپنا سب کچھ فردوسی بیگم کو سونپ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس خلوص و وفا کی بندی نے جس محبت اور بے لوثی کے ساتھ ہماری خدمت کی تھی، اس کا کچھ نہ کچھ صلہ تو ملنا چاہیے تھا اسے، حالانکہ اس نے اپنی آنکھوں میں بڑے سہانے سپنے سجا رکھے تھے۔ مجھے اپنے تصور میں اپنے ساتھ پتہ نہیں کس کس زاویے سے بٹھا بٹھا کر دیکھا کرتی تھی وہ۔ اس کی آنکھیں اپنے چھوٹے سے فلیٹ کے دروازے پر لگی رہتی ہوں گی، اور کان اس دروازے کے باہر
باہر ابھرنے والی ہر آہٹ پر لگے رہتے ہوں گے۔ پتہ نہیں اس دیوانی کو میری بد نصیبی کی کون سی ادا بھاگ گئی تھی کہ وہ مجسمہ خلوص و وفا اپنی ساری زندگی میرے نام لگا دینے پر تل گئی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ فرشتہ اجل ہر دم میرے ساتھ لگا رہتا ہے۔ میری جولی میں انگاروں کے سوا کچھ نہیں ہے، اس کے لیے میری معیت میں وہ سکون و عافیت کا ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتی ہے۔ میں نے ایک وکیل کی خدمات حاصل کر کے مختلف بینکوں میں ہاشم خان اور سردار کریم نواز کے نام سے جمع شدہ تقریباً 1.5 کروڑ روپیہ اور گلبرگ کی کوٹھی فردوسی بیگم کے نام منتقل کر کے اس کے سارے کاغذات کراچی میں فردوسی بیگم کو بھیج دیے۔ ماں جی کے بارے میں اس کو تاکید کر دی کہ وہ کوشش کر کے ان کی سکونت کا انتظام سعودیہ ہی میں کرا دے، اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو انہیں کراچی میں اپنے پاس ہی رکھ لے۔ میں نے اس سے ٹیلی فون پر بات اس لیے نہیں کی کہ مجھ میں اب اس سے براہ راست گفتگو کرنے کا حوصلہ نہیں تھا، اس کے سوالوں کو سننے اور ان کے جواب دینے کی طاقت نہیں تھی مجھ میں۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے کبرا سے کہا، کبرا یار ذرا تھانے کو فون کر کے ڈیوٹی پر موجود SHO یا ASI کو میرے بارے میں اطلاع دے دے کہ میں یہاں موجود ہوں، بلکہ یوں کر کے کسی بہت بڑے افسر کو فون کر دے تاکہ میری گرفتاری پر جو 50,000 روپے انعام رکھا گیا ہے وہ تجھے مل جائے تاکہ تو اپنی باقیہ عمر سکون سے گزار سکے۔ جا یار جلدی کر، ایسا نہ ہو میں اپنا ارادہ تبدیل کر دوں تو تجھے 50,000 کا نقصان ہو جائے گا۔ کبرا حیرت سے منہ پھاڑ کر مجھے تکتا رہا، پھر بولا، سردار صاحب کیوں مخول کر رہے ہیں آپ؟ میں تو ایسی نمک حرامی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، کبھی کسی نے آپ کو میرے بارے میں بھڑکانے کی کوشش کی ہے شاید؟ اوئے کیا بکتا ہے، مجھے بھڑکانے کی کوشش کوئی کیوں کرے گا؟ میں جو کہہ رہا ہوں ویسا ہی کر، چل اٹھ جلدی سے۔ میں نے کہا، مگر سردار صاحب ایسا کیوں کروں جی، میں کیا ضرورت ہے؟ میں نے اس کی بات کاٹ کر ڈانٹتے ہوئے کہا، اوئے کبرا کے بچے بکواس نہ کر، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں ویسا ہی کر بس۔ وہ عجیب شش و پنج میں مبتلا تھا، حیرانی اور خوف کے ملے جلے انداز سے مجھے دیکھتے ہوئے کبھی ٹیلی فون کی طرف ہاتھ بڑھاتا تھا اور کبھی اسے واپس کھینچ لیتا تھا۔ بالآخر میرے ڈرانے دمکانے سے مجبور ہو کر اس نے ایک اعلیٰ افسر کو ٹیلی فون کر ہی دیا۔ اس کے ٹیلی فون کرنے کے 15 منٹ کے اندر ہی پولیس کے مسلح دستوں نے آہو کی حویلی کو گھیرے میں لے کر مجھے یوں گرفتار کر لیا جیسے یہ کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہو انہوں نے۔ دوسرے روز صبح کے اخبارات پولیس کے اس عظیم الشان کارنامے سے بھرے پڑے تھے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اس میں کہیں بھی کبرا کا نام نہیں تھا۔ سارا کریڈٹ پولیس نے اپنے کھاتے میں ڈال دیا تھا۔ میری داستان کا یہ المناک باب ختم ہوا۔ قانون مجھے جو چاہے سزا دے، مجھے اس کی اب بالکل بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں کون ہوں، کیا ہوں اور کن حالات میں کیا کچھ کرتا رہا ہوں، اپنی زندگی کے سیاہ دور کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ عدالت کے فیصلے سے قطع نظر آپ کا فیصلہ کیا ہے مجھے اس سے بھی دلچسپی نہیں ہے۔ میرا مقصد تو آپ کو صرف یہ بتانا تھا کہ ہمارے ہاں لڑکیوں کے رشتے طے کرنے کے لیے جہیز اور نقد رقم کی صورت میں لڑکوں کی قیمت طلب کرنے کا جو رجحان روز بروز بڑھتا اور پھیلتا جا رہا ہے، اس کے نتائج سے اپنے ہم وطنوں کو آگاہ کر کے یہ سمجھا دوں کہ اس سنگ دلانہ رسم کی وجہ سے خاندانوں پر کیسی کیسی افتاد ٹوٹ رہی ہے، بڑے پورے گھر کس طرح برباد ہو رہے ہیں، کبھی اس بارے میں بھی سوچنے کی زحمت کر لیا کریں۔ اندازے بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ والسلام۔